بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رواہ البخاری۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو آگے سکھائے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اور یہ مشکوٰۃ شریف کتاب فضائل قرآن کے اندر سب سے پہلی روایت صاحب مشکوٰۃ نے درج کی ہے۔ تو پچھلے درس میں آپ کے سامنے یہ بات میں نے عرض کر دی تھی کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھتا ہے، قرآن سیکھتا سکھاتا ہے۔ باقی علوم اور باقی فنون وہ سیکھنے والا اور سکھانے والا وہ بہتر نہیں ہے۔ دنیا میں اور بھی بہت سارے فنون پڑھائے جا رہے ہیں۔ آج کے درس میں ایک اور پہلو سے اس حدیث کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس کی ہم نے آج وجہ پڑھنی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ جو بندہ اپنا تعلق بنا لیتا ہے، قرآن کو سیکھتا سکھاتا ہے، تو وہی بہتر کیوں ہے اور علوم کو پڑھنے والا بہتر کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے، اللہ کی کلام ہے۔ اللہ کی قدرت کی زبان سے یہ نکلی ہوئی کلام ہے، اور عربی کا ایک محاورہ ہے، کلام الملوک ملوک الکلام۔ بادشاہوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ساری باتوں کی بادشاہ باتیں ہوتی ہیں۔ بادشاہ کی جو کلام یا گفتگو ہوتی ہے وہ ساری کلاموں اور ساری گفتگو کی بادشاہ کلام اور گفتگو ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑا رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے جب اللہ کی کلام سب کلاموں کی بادشاہ کلام ہے تو جو بندہ اس کو پڑھتا ہے تو وہ بھی سب سے بہتر بن جاتا ہے، بادشاہ کلام کو حاصل کرنے والا، افضل کلام کو حاصل کرنے والا سب سے افضل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ باقی سارے انبیاء اور رسول بھی آئے اس دنیا میں، اور اپنے اپنے وقت میں سارے نبی وہ اپنی اپنی دعوت جو اللہ کی طرف سے ان کو ملی تھی وہ دعوت دیتے رہے، توحید کی، شریعت کی، اپنی نبوت کی، اور لوگوں کو شرک سے بچاتے رہے، توحید کی طرف لاتے رہے۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا، اللہ نے امام الانبیاء بنایا اور سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل رسول بنایا، سب کا سردار رسول بنایا، سب سے اونچا مقام عطا کیا، سب سے اعلیٰ مرتبہ عطا کیا۔ آئے سب سے آخر میں لیکن مقام سب سے اونچا رکھا گیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے وہ جو کلام اللہ قرآن مقدس وہ اپنے پاس لوح محفوظ میں رکھی تھی تو وہ اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو باقی جو نبی اور رسول آئے تو ان کو جو کتابیں دی گئیں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بھی اس کتاب سے کم ہے، یہ کتاب سب سے اعلیٰ ہے۔ ان کے اندر تحریف ہو چکی ہے، اور آج ہمارے پاس جو کتاب ہے قرآن مقدس ہے، اس کے اندر تحریف نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے بڑا رتبہ عطا کیا گیا، تو وہ بھی اسی قرآن کی برکت سے، قرآن کی وجہ سے۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اپنا فرمان ہے نا، جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ قرآن نازل ہوا، اس لیے آپ بھی سارے نبیوں سے، سارے رسولوں سے بہتر بن گئے اور سب سے اعلیٰ اور افضل بن گئے۔ اب اس امت کے اندر جو بندہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ باقیوں سے افضل بنتا چلا جاتا ہے، باقیوں سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ باقی کتابیں پڑھیں گے، باقی فنون پڑھیں گے
تو ان پر آپ کو اجر نہیں ملے گا، ان پر آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ آپ انگلش پڑھ لیں، ریاضی پڑھ لیں، اور کیمسٹری پڑھ لیں، بیالوجی پڑھ لیں، اور بہت سارے فنون ہیں وہ پڑھ لیں، آپ کو ایک سوال حل کرنے کا، ایک مشق حل کرنے کا، ایک صفحہ پڑھنے کا رتی برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ قرآن کا ایک حرف پڑھیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں انسان کو عطا ہوتی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، بلکہ یہ ایک لفظ ہے، اور اس کے اندر 3 حرف ہیں، الف لام میم۔ تو ان 3 حرفوں پر انسان کو کتنی نیکیاں ملی؟ 30 نیکیاں ملی۔ تو پھر کیوں نہ انسان افضل ہو، کیوں نہ انسان بہتر ہو، جو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے اور قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باقی لوگوں سے افضل اور بہترین بنا دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور قرآن سیکھنے کی اور آگے سکھانے کے ساتھ ہمارا جو ہے نا وہ مشغلہ اللہ قائم و دائم رکھے۔ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔